آج اگر ہم ایک ایسے شہر کا تصور کریں جہاں کی سڑکیں بالکل ایک گرڈ سسٹم پر بنی ہوں، ہم، ہر گھر میں فلش ٹوائلٹ ہو اور سڑکوں کے نیچے ایک باقاعدہ ڈھکا ہوا سیوریج سسٹم ہو۔ تو ذہن میں فوراً لندن، نیو یارک یا کوئی بھی آج کا ماڈرن شہر آتا ہے نا؟ بالکل، مطلب ہم سوچتے ہیں کہ یہ کوئی ماڈرن میٹروپولس ہوگا، لیکن ہم یہاں کسی آج کے شہر کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں آج سے تقریباً 4,500 پہلے کے پاکستان کی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب کسی جدید مشینری یا سول انجینئرنگ کی ڈگریوں کے بغیر ہو رہا تھا۔ مطلب جب دنیا کے بیشتر حصوں میں انسان ابھی غاروں میں تھا یا کچے جھونپڑوں سے باہر نکلنے کی جدوجہد کر رہا تھا، اس خطے میں ایک مکمل اور حیرت انگیز حد تک منظم شہری زندگی موجود تھی۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم محمد فاروق راشد کی تحریروں اور نوٹس کا ایک گہرا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جی، جو کہ انسانی اور اسلامی تاریخ کے طالب علم ہیں۔ ہاں، اور ان کا جو کام ہے نا وہ ہمیں اس خطے یعنی آج کے پاکستان کو ایک بالکل نئے لینس سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ مطلب ہم اکثر تاریخ کو ملکوں کی سرحدوں کے ایک ڈبے میں بند کر دیتے ہیں۔ اصل میں ہم اسے ایک جامد چیز سمجھ لیتے ہیں جو کہ وہ ہے نہیں۔ بالکل، جبکہ آج کی گفتگو کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ زمین صرف ایک جدید ریاست نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں سالوں پر محیط تہذیبوں کا ایک زندہ میوزیم ہے۔ اگر میں اسے آج کی زبان میں کہوں تو تصور کریں کہ یہ خطہ قدیم دنیا کا ایک ایسا انٹرنیٹ ہب یا راؤٹر تھا جہاں سے صرف تجارتی سامان نہیں بلکہ ثقافتیں اور نظریات بھی روٹ ہوتے تھے۔ یہ جو آپ نے راؤٹر والی تشبیہ دی ہے نا، یہ اس پورے مطالعے کا نچوڑ بیان کر دیتی ہے۔ اگر ہم فاروق راشد کے نوٹس کی بنیاد پر دیکھیں تو یہ خطہ محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں رہا، یہ ایک اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم کی طرح کام کرتا رہا ہے۔ اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم یہ زبردست ہے۔ جی، یعنی ہر آنے والی تہذیب نے اس میں اپنا کوڈ شامل کیا، کچھ نئے فیچرز اپڈیٹ کیے، اور یوں ایک ایسا اجتماعی شعور پروان چڑھا جس نے اس زمین کو تہذیبوں کا سنگم بنا دیا۔ تو چلیں اس آپریٹنگ سسٹم کے سب سے پرانے بنیادی کوڈ کی طرف چلتے ہیں، مطلب ہڑپا اور موئنجو دڑو۔ اب نوٹس میں ان کی پختہ اینٹوں اور سڑکوں کا بار بار ذکر آتا ہے، لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے۔ جی بتائیں۔ پختہ اینٹیں بنا لینا بظاہر کوئی راکٹ سائنس تو نہیں لگتی نا، تو پھر مورخین اس بات پر اتنے حیران کیوں ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، بظاہر یہ ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن اس کی تہ میں جائیں تو یہ واقعی ایک بہت بڑی ٹیکنالوجیکل چھلانگ تھی۔ عام طور پر اس دور میں لوگ مٹی کی اینٹوں کو صرف دھوپ میں سکھا کر گھر بناتے تھے۔ کچی اینٹیں جنہیں ہم کہتے ہیں۔ بالکل، لیکن دریائے سندھ کی وادی میں ایک مسئلہ تھا، یہاں سیلاب آتے تھے۔ اب دھوپ میں سوکھی ہوئی اینٹ پانی لگتے دوبارہ مٹی بن کر بہہ جاتی ہے۔ اچھا، تو انہیں کچھ ایسا چاہیے تھا جو پانی کا مقابلہ کر سکے۔ جی ہاں، اور اس مسئلے کا حل انہوں نے بھٹی میں پکی ہوئی اینٹ کی صورت میں نکالا۔ اب ذرا اس کے میکانزم پر غور کریں۔ بھٹی میں اینٹ پکانے کا مطلب ہے کہ آپ کو بے تحاشا لکڑی چاہیے، جنگلات کاٹنے کے لیے ایک منظم لیبر چاہیے، اور آگ کا ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کی مہارت بھی۔ 100%۔ اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا معاشی نظام جو ان مزدوروں کو خوراک فراہم کر سکے۔ تو یہ صرف ایک اینٹ نہیں تھی، یہ ایک پوری انڈسٹری اور بقا کے لیے کی گئی ایک انتہائی پیچیدہ انجینئرنگ تھی۔ یہ تو واقعی ایک زبردست زاویہ ہے، یعنی وہ صرف اینٹیں نہیں پکا رہے تھے، وہ ایک پوری سپلائی چین مینیج کر رہے تھے۔ اور اسی طرح نکاسی آب یا سیوریج کا نظام، میں سوچ رہی تھی کہ جب آپ زمین کے نیچے نالیاں بناتے ہیں تو آپ کو پانی کے بہاؤ کے لیے کشش ثقل اور ڈھلان کا حساب بھی رکھنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ سیوریج کا نظام ہمیں ان کی نفسیات کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ نفسیات کے بارے میں؟ وہ کیسے؟ مطلب جب آپ اتنا وقت اور سرمایہ سڑکوں کے نیچے چھپے ہوئے نظام پر لگاتے ہیں جو بظاہر کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معاشرہ نجی دولت سے زیادہ صحت عامہ اور صفائی کو اہمیت دے رہا ہے۔ ارے واہ، یعنی پبلک ہیلتھ ان کی ترجیح تھی۔ جی، یہ ایک بہت ہی ترقی یافتہ اور پختہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے، جہاں ایک فرد دوسرے فرد کے حقوق اور بیماریوں سے بچاؤ کا شعور رکھتا ہے۔ اور اس منظم معاشی نظام کا ایک اور ثبوت وہ تجارتی مہریں ہیں جن کا ماخذ میں خاص طور پر ذکر ہے۔ یہ مہریں کیا کہانی سناتی ہیں؟ کیا یہ صرف ٹھپے تھے؟ ان مہروں کو آپ قدیم دنیا کا بلاک چین سمجھ سکتے ہیں۔
قدیم دنیا کا بلاک چین دلچسپ دیکھیں، جب معاشرے میں ہزاروں لوگ آپس میں لین دین کر رہے ہوں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وزن پورا ہے یا یہ بوری کس کی ملکیت ہے؟ مہروں کا استعمال اس بات کی گواہی ہے کہ ان کے ہاں ملکیت کا ایک واضح تصور موجود تھا، اور تجارت میں دیانتداری کو یقینی بنانے کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ جاتی طریقہ کار رائج تھا، اور یہ سب کچھ دریائے سندھ کے بغیر ناممکن تھا۔ دریائے سندھ، جسے قدیم زمانے میں وادی مہران بھی کہا جاتا تھا۔ اگر میں اپنی پچھلی تشبیہ کو آگے بڑھاؤں تو کیا ہم دریائے سندھ کو اس دور کی مین فائبر آپٹک کیبل کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں۔ دریا صرف فصلوں کے لیے پانی نہیں دے رہا تھا، یہ ایک موٹر وے تھی۔ بھاری سامان کو زمین کے راستے سینکڑوں کلومیٹر تک لے جانا اس دور میں تقریباً ناممکن تھا، لیکن کشتیوں کے ذریعے دریا پر سفر کرنا سستا بھی تھا اور تیز ترین بھی۔ صحیح۔ اسی لیے مصنف نے واضح کیا ہے کہ اس خطے کو تہذیبوں کا گہوارہ بنانے میں اس دریا کا کردار ایک لائف لائن جیسا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ یہاں ایک انتہائی سمارٹ اور منظم معاشرہ موجود تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال کھٹک رہا ہے، آخر اسی مقام پر ایسا کیوں ہوا؟ مطلب دنیا تو بہت بڑی تھی نا؟ اور اس کا جواب ہمارے نوٹس خطے کے جغرافیہ میں تلاش کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان کا یہ سنگم۔ تو کیا یہ لوکیشن ہی سب کچھ تھی؟ بالکل۔ جغرافیہ انسانی تعریف کی وہ اندیکھی طاقت ہے جو قوموں کا مستقبل طے کرتی ہے۔ اگر ہم نقشے پر نظر دوڑائیں تو یہ خطہ ایک قدرتی چوک یا پل پر واقع ہے۔ اس میں خیبر پاس اور بولان پاس جیسے اہم دروں کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ درے یعنی پہاڑوں کے درمیان کے راستے؟ جی، یہ درے اونچے اور دشوار گزار پہاڑوں کے درمیان وہ قدرتی دروازے تھے جہاں سے گزر کر ہی باقی دنیا تک جایا جا سکتا تھا۔ لیکن میں نے تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ یہی پڑھا ہے کہ درہ خیبر سے تو صرف حملہ آور آتے تھے، مطلب لٹیرے، فوجیں اور جنگجو۔ کیا یہ صرف جنگ کا راستہ نہیں تھا؟ یہاں ثقافتوں کا تبادلہ کیسے ہو رہا تھا؟ یہ تاریخ کی ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ مطلب فوجیں اور حملہ آور یقیناً آتے تھے، لیکن جب ایک فوج مارچ کرتی ہے تو وہ اکیلی نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں؟ جی بالکل، ان کے پیچھے پیچھے کاریگر، صوفی، شاعر، معمار، تاجر اور فلسفی بھی سفر کرتے ہیں۔ فوجیں تو شاید لڑ کر واپس چلی جاتی یا تخت پر بیٹھ جاتی، لیکن یہ جو پیچھے آنے والا قافلہ تھا نا، یہ یہیں آباد ہو جاتا تھا۔ اچھا، تو اس طرح خیبر پاس سے صرف تلواریں نہیں بلکہ جینز، زبانیں، مسالے اور نئے خیالات بھی سفر کرتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ تہذیبوں کی شاہراہیں تھیں۔ یعنی وہ قدیم دنیا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے تھے۔ تو اب اس راؤٹر کے ڈیٹا پیکٹس پر بات کرتے ہیں جو ان ہوائی اڈوں سے یہاں لینڈ کر رہے تھے۔ نوٹس بتاتے ہیں کہ 3 بڑے تہذیبی اثرات نے اس خطے کی موجودہ شکل و صورت ترتیب دی: افغان یا یونانی، ایرانی اور ہندوستانی اثرات۔ جی، یہ 3 سب سے نمایاں ہیں۔ سب سے پہلے گندھارا تہذیب کی بات کرتے ہیں۔ میں نے میوزیمز میں گندھارا دور کے بدھا کے مجسمے دیکھے ہیں۔ ان کے کپڑوں کی سلوٹیں اور ان کے خد و خال مجھے ہمیشہ قدیم رومن یا یونانی مجسموں جیسے لگتے ہیں۔ مطلب کیا واقعی یونانی مجسمہ ساز یہاں پشاور اور ٹیکسلا کے آس پاس موجود تھے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اسے تاریخ میں الیگزینڈرین ایفیکٹ یعنی سکندر اعظم کے حملے کا اثر کہا جاتا ہے۔ جب سکندر کی فوجیں یہاں سے گزری تو بہت سے یونانی سپاہی اور کاریگر یہیں رک گئے۔ انہوں نے مقامی لوگوں میں شادیاں کیں اور اس وقت یہاں بدھ مت کا دور تھا۔ صحیح۔ اب دلچسپ بات یہ ہوئی کہ مقامی لوگوں کے پاس ایک روحانی فلسفہ یعنی بدھ مت تو تھا، لیکن مجسمہ سازی کی یونانی تکنیک باہر سے آئی۔ ان دونوں کے ملنے سے گندھارا آرٹ نے جنم لیا۔ آپ کے اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم کی زبان میں کہیں تو یونانیوں نے ایک نیا ویژول انٹرفیس متعارف کروایا، اور وہ مقامی روحانی سافٹ ویئر پر چل رہا تھا۔ کیا کمال کی بات ہے۔ اور پھر ایرانی یا فارسی اثرات۔ نوٹس کے مطابق اس نے یہاں کی زبان، فن تعمیر اور طرز حکمرانی کو بدل کر رکھ دیا۔ تو کیا یہ صرف غزلوں اور شاعری تک محدود تھا؟ نہیں، یہ صرف غزلوں کا معاملہ نہیں تھا۔ فارسی اس خطے کی کئی صدیوں تک سرکاری اور دفتری زبان رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے آپ نے ایک نیا ایڈمنسٹریٹو اور بیوروکریٹک سافٹ ویئر انسٹال کر لیا ہو۔ اچھا،
آج بھی ہمارے عدالتی نظام میں زمینی معاملات میں ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے تحصیل، ضلع، وکیل، عدالت، قانون، یہ سب اسی فارسی اور عربی اثر کا نتیجہ ہیں۔ اس کے علاوہ گنبد اور محرابوں والا فن تعمیر اور باغ بنانے کے جو طریقے ہم مغل دور کی عمارتوں میں دیکھتے ہیں وہ سب ایرانی نفاست کا تحفہ ہے۔ اور ان سب کے نیچے جو بیس یا بنیاد تھی وہ مقامی ہندوستانی یا برِ صغیر کا اپنا معاشرتی نظام تھا۔ مقامی رسم و رواج، زراعت سے جڑے تہوار اور یہاں کی مٹی کی اپنی موسیقی۔ لیکن یہاں مجھے ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ کیسا تضاد؟ ذرا سوچے نا، جب آپ ایک ہی سسٹم پر اتنے سارے مختلف اور ہیوی سافٹ ویئر پیچز لگاتار انسٹال کرتے جاتے ہیں تو عموماً سسٹم کریش کر جاتا ہے۔ ہاں، ٹیکنیکلی تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اتنی مختلف تہذیبیں، یونانی، افغانی جنگجو، ایرانی نفاست اور مقامی ہندوستانی ثقافت، یہ سب آپس میں ٹکراتی کیوں نہیں؟ مطلب یہ ایک خونریز کھچڑی کیوں نہیں بن گیا؟ یہ اس پوری گفتگو کا سب سے اہم سوال ہے، اور فاروق راشد کے نوٹس اس کا بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں، جسے انہوں نے تہذیبوں میں ربط کا نام دیا ہے۔ تہذیبوں میں ربط؟ جی، اس خطے کا کمال یہ نہیں کہ اس نے باہر سے آنے والوں کو روکا، بلکہ اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے پیرالل پروسیسنگ کی اجازت دی۔ یعنی سب ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بالکل۔ اس نے کسی نئی تہذیب کو یہ نہیں کہا کہ تم پچھلی تہذیب کو مکمل ڈیلیٹ کر دو، بلکہ اس نے ان سب کو آپس میں جوڑنے کا ایک سانچہ فراہم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی ایک خالص اور کٹر ثقافت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ مختلف رنگوں کا ایک ایسا موزائک بنا جہاں ہر رنگ اپنی جگہ موجود تھا، لیکن مل کر ایک بڑی تصویر بنا رہا تھا۔ واہ! لیکن اس پیرالل پروسیسنگ میں ایک وقت ایسا آیا جب ایک بہت بڑی اور بنیادی اپڈیٹ آئی، اور وہ تھی اس خطے میں اسلامی تہذیب کی آمد۔ اب نوٹس اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ اسلام نے یہاں صرف ایک حکومتی یا اقتدار کی تبدیلی نہیں کی، بلکہ ایک فکری انقلاب برپا کیا۔ تو کیا اس نئی اپڈیٹ نے پچھلی تمام ہارڈ ڈرائیو کو فارمیٹ کر دیا؟ یہاں پھر سے مصنف کی تحریر ایک بہت گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسلام کا پھیلاؤ کم از کم اس خطے کے عوامی اور سماجی سطح پر کسی تلوار یا زبردستی کے فارمیٹ کا نتیجہ نہیں تھا۔ تو پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ ایک نیا اخلاقی اور سماجی فریم ورک تھا۔ برِ صغیر کا معاشرہ ذات پات اور اونچ نیچ کی انتہائی سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایسے میں جب اسلام آیا تو اس نے مساوات اور برابری کا نیا ضابطہ متعارف کرایا۔ اور یہاں جس طبقے کا کردار سب سے زیادہ نمایاں ابھر کر سامنے آتا ہے وہ صوفیہ کرام کا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ صوفیہ ہی تھے جنہوں نے اس نئے پیغام کو محبت، امن اور رواداری کے ذریعے پھیلایا۔ بے شک، صوفیہ کرام اپنے ساتھ کوئی لشکر لے کے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اس خطے کے اوپن سورس مزاج کو سمجھا۔ انہوں نے مقامی زبانوں جیسے سندھی، پنجابی، سرائیکی اور پشتو کو اپنایا۔ یعنی انہوں نے عوام کی زبان میں بات کی۔ جی، انہوں نے مقامی موسیقی اور استعاروں کو استعمال کرتے ہوئے تصوف کا پیغام دیا۔ انہوں نے معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کو گلے لگایا، جنہیں صدیوں سے مندروں میں جانے یا اونچی ذات والوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو انہوں نے پرانے سسٹم کو تباہ نہیں کیا، بلکہ اسے ایک نئی سمت دی۔ بالکل، صوفیہ نے پرانے ثقافتی ڈیٹا کو ڈیلیٹ نہیں کیا، بلکہ اس پورے بکھرے ہوئے سسٹم کو ایک وحدت امہ، ایک نیا رخ اور ایک روحانی کڑی میں پرو دیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی اس خطے میں صوفیہ کی درگاہیں مختلف مذاہب اور طبقات کے ماننے والوں کے لیے امن کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ یعنی انہوں نے اس راؤٹر کی سیٹنگز کو اس طرح کنفیگر کیا کہ تمام متضاد سگنلز مل کر ایک پرامن فریکوینسی بنانے لگے۔ ہم نے موئنجو دڑوں کی باقاعدہ سڑکوں سے لے کر خیبر پاس کے مسافروں، غندارہ کے فن، فارسی کی شیرینی اور صوفیہ کے اس فکری انقلاب تک کا ایک طویل سفر طے کر لیا ہے۔ لیکن اب ہم سیدھا حال کی طرف آتے ہیں۔ جی بالکل، موجودہ دور پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ فاروق راشد کے نوٹس کے آخر میں کچھ بہت ہی چبھتے ہوئے سوالات ہیں۔ اب ایک عام سننے والے کو جو صبح اٹھ کر اپنے دفتر جاتا ہے، اسے اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ ہم محض ایک تاریخی ورثے پر بیٹھے ہیں، تو اس کا آج سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، تاریخ صرف اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ ہمیں پرانی کہانیاں یاد ہو جائیں۔
علم تبھی طاقت بنتا ہے جب اسے سمجھ کر موجودہ حالات پر لاگو کیا جائے۔ مصنف کا درد اور ان کا بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا ہم جو آج کے پاکستان میں رہتے ہیں اپنے اس عظیم الشان ورثے کو سمجھتے ہیں؟ شاید ہم اسے اتنا نہیں سمجھتے جتنا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہی تو مسئلہ ہے۔ جب کوئی معاشرہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ اس کی تاریخ صرف چند دہائیوں پر محیط ہے تو وہ اپنی شناخت کھو دیتا ہے۔ شناخت کے بغیر نہ آپ اپنے حال کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کن بنیادوں پر کھڑا ہے، تو آپ آج کے مسائل کو ڈی بگ کیسے کریں گے؟ یہ ایک زبردست نکتہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم اکثر اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ہم شاید دنیا سے کٹے ہوئے ہیں یا ہم تنہا ہیں، لیکن جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی جڑیں ہزاروں سال گہری ہیں، کہ آپ ان لوگوں کے وارث ہیں جنہوں نے دنیا کو تہذیب کا سبق دیا، جنہوں نے مختلف افکار کو جوڑ کر برداشت کا ماڈل پیش کیا، تو آپ کا اپنی اس زمین کے ساتھ رشتہ ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ پاکستان محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے۔ مصنف کے الفاظ میں یہ تہذیبوں کا تسلسل ہے، اور اگر ہم اس تسلسل سے کٹ جائیں گے تو ہم خلا میں لٹکتے رہیں گے۔ اس پورے جائزے نے باقی چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیا ہے۔ چلیں ہم اس تفصیلی مطالعے کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے آغاز کیا دریائے سندھ کے کنارے بسے ان سمارٹ شہروں سے جنہوں نے صفائی اور صحت عامہ کی بنیاد رکھی۔ جی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے جغرافیہ نے اس خطے کو ایک قدرتی چوک بنا دیا جہاں سے گزرنے والی ہر فوج، ہر تاجر اور ہر درویش نے اپنا کچھ حصہ یہاں چھوڑا۔ ہم نے گندھارا کے مجسموں میں یونانی اور مقامی فن کا ملاپ دیکھا، فارسی زبان کے ذریعے عدالتی اور انتظامی ڈھانچے کی منتقلی کو سمجھا، اور آخر میں یہ دیکھا کہ کس طرح صوفیہ نے ذات پات کے مارے معاشرے کو برابری اور محبت کے ایک نئے فریم ورک سے جوڑ دیا۔ اور اس پوری کہانی کا سب سے طاقتور سبق یہی ہے کہ اس خطے کی اصل شناخت کسی کو رد کرنے میں نہیں بلکہ سب کو سمیٹ کر ایک نیا اور بہتر راستہ بنانے میں پوشیدہ رہی ہے۔ 100% درست بات ہے۔ اور اسی بنیاد پر آج کے سفر کے اختتام پر میں چاہتی ہوں کہ سننے والے ایک بات پر غور کریں۔ آج کی دنیا تیزی سے بکھر رہی ہے، ہر طرف عدم برداشت ہے، لوگ اپنے گرد فائر والز بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ بدقسمتی سے حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ تو ذرا سوچیں، اگر ہزاروں سال پہلے بغیر کسی ٹیکنالوجی یا انٹرنیٹ کے اس خطے کا اجتماعی شعور متضاد تہذیبوں اور خیالات کو آپس میں جوڑ کر ایک پرامن موزائک بنا سکتا تھا، تو کیا آج ہم اپنی اسی تاریخی اور جینیٹک وراثت کو استعمال کرتے ہوئے اس بکھری ہوئی دنیا میں دوبارہ ایک فکری پول یا انٹلیکچوئل برج کا کردار ادا نہیں کر سکتے؟ کیا وہ پرانا انسانی اور فکری راؤٹر جو ہم نے صدیوں پہلے بنایا تھا آج دوبارہ ایکٹیو نہیں کیا جا سکتا؟ میرا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک تاریخی سوال نہیں ہے، بلکہ ہمارے مستقبل کی بقا کا راستہ ہے۔ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ بالکل، اور اسی غور و فکر کے ساتھ ہم آج کا یہ ڈیپ ڈائیو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے ماخذ، ایک نئی سوچ اور ایک نئے زاویے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ارد گرد کی تاریخ کو کھوجتے رہیے اور سوال اٹھاتے رہیے۔